جھوٹا ہوں تو دلیل لے آ، پروف لے آ، ثابت کر۔ اور آگے والا بندہ ماننے پہ نہ آئے نا تو دلیل بھی نہ لا سکے تو پھر جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے تو وہ قرآن کی مثل لا نہیں سکے تھے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ تیرے اکیلے کو چیلنج نہیں ہے، وَادْعُوا بلا لے شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے تیرے ساتھی ہیں ان ساروں کو ملا لے۔ سارے بیع فیہ، کوئی کاروبار، کوئی خرید و فروخت تمہیں فائدہ نہیں دے گا، یعنی اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دو۔ وہ دن سے مراد کیا ہے؟ وہ دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، آپ اس پیسے کو سمجھیں گے میں 4 نیکیاں خرید لوں یا اللہ کی بارگاہ میں کوئی ڈیل کر لوں، ان پیسوں کے ذریعے اپنی آخرت بہتر بنا لوں۔ یہ یاد رکھیے گا اس دن وہ آپ کا پیسہ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ، اس دن کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی، وَلَا شَفَاعَةٌ، نہ کوئی سفارش چلے گی۔ اچھا یہ جو حکم ہے یہ خاص کافروں کے لیے، اگر کوئی بندہ ایمان کے بغیر مر گیا، کافر ہو کر مرا، کفر کی حالت میں مرا، تو اسے نہ تو کسی کی دوستی کام دے گی اور نہ ہی سفارش کام دے گی۔ یہ کفار کے لیے ہے، ورنہ مسلمان کے لیے دوستی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک کی دوسری جگہ پر الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جتنی گہری دوستی ہے اتنی گہری دشمنی بن جائے گی، یعنی گہری سے گہری دوستی کل قیامت کے دن گہری سے گہری دشمنی بن جائے گی۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے کل قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ دائر کرے گا کہ مولا اس کی وجہ سے میں مسجد نہیں آیا، میں نے آنا تھا تراویح پڑھنے لیکن یہ مجھے فلاں فنکشن میں، فلاں پارٹی میں، فلاں جگہ پہ گھمانے پھرانے لے کے چلا گیا، یا اللہ میں نیکی کرنا چاہتا تھا، بس جس دوست کی دوستی میں آ کے نیکی نہیں کر سکا، وہ دوستی تو بچانا تو بڑی دور کی بات ہے کہ اپنا آپ کا گناہ اپنے ذمہ لیتا، بلکہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا گناہ بھی آپ کے ذمہ لگا رہا ہے کہ یا اللہ مجھے کچھ نہ کہے تو اس کو پکڑ۔ اللہ فرماتا ہے گہری سے گہری دوستی دشمنی بن جائے گی، اِلَّا الْمُتَّقِينَ، نیک بندوں کی دوستی قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ قرآن کے لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے نا تفسیر، نہیں قرآن کے لفظ ہیں اِلَّا الْمُتَّقِينَ، سوائے نیک لوگوں کی دوستی کے۔ آپ لوگوں کا کسی نیک بندے کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہے، اللہ ہم سب کا تعلق نیکوں کے ساتھ رکھے اور جن کا نیکوں کے ساتھ ہے اس تعلق کو قائم رکھے۔ اگر آپ کا تعلق کسی بھی ولی کامل سے ہے یا اللہ کے برگزیدہ بندے سے ہے، بلکہ وہ تو ہمارے بزرگ تو پنجابی کے سادہ لفظوں میں سمجھا گیا نا، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے باویں کنج کنج بئیے چنگا پہن ہزارا، تے چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا باویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزارا۔ سبحان اللہ۔ تو نیک بندے کی دوستی آپ کو قیامت کے دن بھی کام، سفارش بھی کام آئے گی، مسلمانوں کو سفارش کام آئے گی۔ اس میں بہت زیادہ مثال کے طور پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک کچا بچہ، یعنی ایسا بچہ جو ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے، کچھ نے لکھا ہے نابالغ بچہ، لیکن کچھ روایات میں ہے کچا بچہ، یعنی وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہی دنیا سے چلا گیا، وہ کل قیامت کے دن رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے والدین کی سفارش کرنے میں اس طرح جھگڑا کرے گا کہ اللہ تو میرے ماں باپ کو بخش دے، جس طرح کوئی قرضہ لینے والا کسی قرض خواہ سے جھگڑا کرتا ہے کہ میرا
بچہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا مالک اگر میرا کوئی گناہ تو نہیں ہے، میری کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں ہے جو بچہ دنیا میں آنے سے پہلے چلا گیا یا جس پہ بھی شریعت کا قانون لاگو ہی نہیں ہوا، نابالغ بچہ، مالک اگر مجھے جنت میں داخل کرنا ہے، مجھے بخشنا ہے تو میرے ساتھ میرے ماں باپ کو بھی جنت میں داخل کرنا۔ اور حضور کے بارے میں ہم اذان کے بعد دعا مانگتے نہیں ہیں، پر آتی ہو جن کو تو وہ مانگے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے اللہ ہمارے محبوب علیہ السلام کو مقام محمود عطا فرما۔ اور کون سا وعد تھا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے؟ مقام محمود کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت ہے، سفارش ہے۔ اس کے علاوہ بھی کتنی روایات ہیں سفارش کے بارے میں بارہ۔ تو کافر کو قیامت کے دن کسی کی سفارش اور کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی، لیکن مسلمان کو آئے گی۔ مسلمان کے لیے سفارش بھی ہے۔ مسلمان دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اللہ نے روک دیا، کافر مرا تھا نا چچا۔ اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگی ربنا اغفر لی ولوالدی، تو اللہ کو ایسی پسند آئی، اللہ نے امت محمدیہ میں قائم رکھ دی۔ امت محمدیہ اس دعا کو بہت شوق سے مانگتی ہے، رب جعلنی میں آتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ تو کافر کے لیے فائدہ نہیں ہے، مومن کے لیے فائدہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہیں وہی ظالم ہیں۔ کافر ظالم ہے۔ اب تمہیں کوئی جتنا بھی اچھا کہتا رہے کہ یہ کافر ہے، بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، وہ ظالم ہے۔ قرآن کے لفظ آگے بس اب آپ اپنی مرتبہ تفسیریں کرتے رہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، تو وہ پھر آپ کی تفسیریں ہیں نا۔ قرآن نے فرما دیا کافر ظالم ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم ہو کیا سکتا ہے کہ جو رب کائنات کے احسانات کو مان نہ سکا، جو رب تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان نہ سکا، جو جس پر رب کے اتنے احسانات ہیں اور وہ رب کا کوئی شریک بنا گیا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ لا الہ الا، اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود عبادت کا حقدار صرف رب کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے نا کہ یہ فلاں بندہ بھی عبادت کا حقدار ہے، عبادت کا حقدار اگر کسی اور کو سمجھیں گے تو کافر۔ آگے فرمایا کون اللہ جو عبادت کا حقدار ہے؟ فرمایا الحی القیوم، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا اور جو خود زندہ ہے۔ اللہ کو کسی نے زندگی نہیں بخشی، اللہ خود بخود زندہ ہے۔ اس سے آگے ہم اس بحث میں جاتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیوں خود زندہ ہے۔ اللہ خود زندہ ہے بلکہ زندگی عطا کرنے والا ہے۔ اور قیوم، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کل من علیہ فان، ہر چیز ختم ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گی تو رب کائنات کی ذات باقی رہے گی، ہر چیز ختم۔ اور آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ایسا رب ہے کہ جسے نہ کوئی اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ بندہ، ہر بندے کی نا ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، کتنی دیر انسان رہتا ہے۔ انسان ہے نا، یہی تو فرق ہے رب میں اور بندے میں، یہی تو فرق ہے۔ بندہ تھک جاتا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 20 گھنٹے، آخر کوئی جو ڈیوٹیوں پہ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کبھی کبھار ڈبل شفٹ لگانی پڑے تو اونگیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیشہ سے جاگ رہا ہے، ہمیشہ سے، وہ کبھی سویا نہیں ہے۔ اور وہ سونا اس کے معاملے میں آتا بھی نہیں، کیوں کہ نیند آتی موت ہے اور رب موت سے پاک ہے۔ نیند آتی موت ہے، رب موت سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ آگے فرمایا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا ہے، وہ سارے کا سارا۔ آگے اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے،
ہمیں بھی 2-4 مرلے کا پلاٹ دیا ہوگا، مالک اس کا بھی وہی ہے۔ کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے مربوں میں زمین دے، کئیوں کو ممالک عطا کر دیے، کئیوں کو جزیرے عطا کر دیے، یہ تو اس کی اپنی تقسیم ہے نا۔ بقایا مالک و خالق و رازق اللہ ہی ہے۔ جس طرح جنم دینے والا باپ جو ہے کسی کو کچھ دے دیتا ہے بیٹے کو، کسی کو کچھ دے دیتا ہے، اسی طرح وہ خالق و مالک کسی کو کچھ دے دے، کسی کو کچھ دے دے، اس کی اپنی تقسیم ہے، اور اس کی تقسیم پہ اعتراض بھی ہم نہیں کر سکتے۔ کسی کو جرات نہیں، وہ تو ہمیں کچھ بھی نہ دے تو ہم تو پھر بھی نہیں کر سکتے۔ میں زندگی بھر سجدے میں رہوں، ایک بندہ زندگی بھر اس کا نافرمان رہے، وہ نافرمان کو پوری کائنات دے دے اور فرما بردار کو کچھ بھی نہ دے، اعتراض پھر بھی نہیں بنتا۔ ہم ہوتے کون ہیں اس کی ذات پہ اعتراض کرنے والے؟ اس کی حکمتیں ہیں جو ہماری عقلوں میں نہیں آتی۔ آگے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے ایسا شخص جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے؟ کسی کی جرات ہے اللہ کسی کو کچھ دینا چاہے اور دوسرا بندہ اس سے چھین لے، یا اللہ کسی سے چھیننا چاہے، لینا چاہے، اللہ اس سے وہ چیز لے لے اور دوسرا بندہ اس کو دے سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کی سفارش کر سکے؟ الا باذنہ، ہاں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکتے ہیں۔ آیت الکرسی کی میں تلاوت و ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ الا باذنہ، جن کو اللہ اجازت دے گا وہ سفارش بھی کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں سے وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے تو اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے۔ اللہ کے ایسے بندے ہیں، وہ صحابی رسول تھے نا، نام ان کا بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ ان کی بہن جو تھی، ان کی کسی دوسری عورت کے ساتھ منہ میں یعنی بات چیت ہوگی، اب لفظ سخت نہ ہو جائے، منہ ماری ہمارے لیے یہ لفظ ہے، تھی دونوں صحابیات۔ اب وہ صحابی رسول، ان کی جو بہن تھی، وہ کہیں عورتوں میں بات چیت ہوئی تو ان میں لڑائی ہوئی تو انہوں نے کہیں مکہ دے مارا تو صحابیہ دوسری صحابیہ کا دانت ٹوٹ گیا، دانت ٹوٹ گیا۔ اب دانت ٹوٹنے کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں کیس آ گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کیس آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس کی بہن نے ہماری بہن کا دانت توڑا ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریعت کا حکم ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ دانت کے بدلے میں دانت، قرآن کے لفظ ہے نا، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، جو جیسا کرے گا ویسا ہوگا۔ یہی تو پرابلم ہے ہمارے ملک میں، صحیح معنوں میں انصاف ہے ہی نہیں۔ عدالتوں میں آپ جائیں، آپ ایک چھوٹا سا چوری کا کیس لے جائیں نا، 10,000 کی چوری ہوئی ہے، کم از کم آپ کو کوئی کسی کا پیسہ کھا کے دبایا ہوا ہو نا، وہ بیچارہ کیس نہیں کرتا، وہ کیوں جی 5 لاکھ اس نے میرا دبایا، 10 لاکھ کیس پہ لگ جائے گا۔ حضور کی بارگاہ میں کیس آ گیا، حضور نے فرمایا، اس صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ جانے دیں، میری بہن ہے، معاف کر دیں، میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کا دانت ٹوٹے۔ حضور نے فرمایا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو راضی کر لو، وہ معاف کر دیں تو بات ختم، ورنہ دانت ٹوٹے گا۔ شریعت کے اصولوں کے تحت اس نے کافی منت و سماجت بھی کی، وہ دوسری فیملی بھی نہیں مانی، دوسری فیملی بھی نہیں مانی، نہیں دانت کے بدلے میں دانت۔ جب کافی زیادہ اصرار ہوا نا، حضور کی بارگاہ میں آ کے پھر کہا یا رسول اللہ میں اب نہیں چاہتا میری بہن کا دانت ٹوٹے۔ حضور نے فرمایا شریعت کے اصولوں کے تحت، اور جو یہ روایت لوگ بہت بیان کرتے ہیں، میں صرف اشارہ دے دیتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو اس کے ساتھ میں یہ کرتا۔ بہرحال آخرکار وہ صحابی رسول کسی وجد کی حالت میں آیا اور کہا خدا کی قسم، خدا کی قسم میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ یہ لفظ بولنے تھے کہ اللہ کی طرف سے اس فیملی کے دل میں رحم آیا اور انہوں نے ان کی بہن کو معاف کر دیا۔ معاف ہونے سے دانت نہیں ٹوٹا۔ آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو آئے اور فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے،
اور انہوں نے بتایا مجھے کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ صحابی ہے نا کسی بات پہ اللہ کی قسم دے دے تو رب اس کی قسم کو پورا کرتا ہے. یہ کسی وجہ سے نا جنگ بدر میں نہیں جا سکے, کسی وجہ سے جنگ بدر میں نہیں گئے. بدر یہ کہیں گئے ہوئے تھے مدینے سے باہر, بعد میں ان کو پتا چلا. جب واپس آئے ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا خدا کی قسم اب دوبارہ کبھی جنگ ہوئی نا اللہ بھی دیکھے گا کہ اللہ کا بندہ لڑائی کیسے کرتا ہے, اللہ بھی دیکھے گا. تو روایات میں آتا ہے کہ احد کا جب میدان سجا تو یہ اس طرح جنگ احد میں آئے اور اس طرح یہ شہید ہوئے. انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اس طرح پیش کیا, کہتے ہیں 70 سے زیادہ زخم تلواروں کے ان کے جسم پہ تھے اور سارے کے سارے چہرے پہ اور سینے پہ تھے. ان کی بہن نے ان کو ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا. تو اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے, کسی کی جرأت ہے الا باذنہ. لیکن کچھ اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے خود اجازت دے رکھی ہے. اور میرے محبوب علیہ السلام کی خود حدیث ہے بخاری شریف میں, فرمایا کچھ اللہ کے بندے زمین پر ایسے ہیں اگر وہ کسی بات میں اللہ کی قسم اٹھا دے اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے, اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ سب کچھ جانتا ہے جو گزر چکا ہے اور جو ہونا ہے. اللہ کی ہر چیز علم میں ہے, ہو کیا چکا ہے اور ہونا کیا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ نے جس کے لیے چاہا ہے. جتنا مجھے علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اتنا ہی میں سمجھ سکتا ہوں, جتنا آپ کو دیا ہے آپ اتنا سمجھ سکتے ہیں. کچھ ہم سے زیادہ بھی ہیں جو ہم سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں. یہ جو کچھ ہے اللہ کی معرفت سمجھ لیں یا اللہ تعالیٰ کے علم کی معرفت سمجھ لیں. جس کو اللہ جتنا چاہے سمجھا دے, جس کو جتنا چاہے علم اپنا دے دے. آگے فرمایا واسع کرسی السماوات والارض, اللہ کی کرسی بہت وسیع ہے. کتنی وسیع ہے؟ آسمانوں اور زمینوں اللہ تعالیٰ کی کرسی میں آتے ہیں. اب اس کرسی سے مراد یہ کرسی نہیں ہے کہ جس پہ ہم بیٹھتے ہیں, اس کرسی سے مراد بادشاہی ہے کہ اللہ کی بادشاہی کے اندر ہی زمین و آسمان ہے. زمین و آسمان اللہ کی بادشاہی میں ہے, زمین و آسمان پر کسی اور کی بادشاہی نہیں ہے. ولا یعود حفظہما, اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں زمین و آسمان ہے. تو جب بندہ کسی کی ڈیوٹی کرتا ہے یا کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے یا کسی چیز کی جو چیز اللہ کی کسی کی ملکیت میں آتی ہے نا وہ تھک جاتا ہے اس کی حفاظت کرتے کرتے. ایک علاقے کا سردار ہو, وڈیرا ہو, چودھری ہو یا کوئی ایم این اے ہو یا کوئی ناظم ہو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, تو وہ آخر 2-4 دن لگاتار کام کر کے تھک جاتا ہے حفاظت کرتے کرتے. لیکن ولا یعود حفظہما, اللہ آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت فرما رہا ہے. ان دونوں کی حفاظت سے اللہ تھکتا بھی نہیں ہے. اللہ نہیں ہے بھائی کبھی تھک گیا ہو, آج تھک گیا ہوں آج کچھ دیر آرام کر لو. ولا یعود حفظہما, اللہ ان دونوں کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اللہ بہت بلند ہے اور عظمتوں والا ہے. آگے فرمایا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی سختی نہیں ہے. میرے بھائیوں اس جملے کو نا ہم نے سمجھا نہیں ہے. قرآن کے لفظ ہیں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. لا اکراہ فی الدین, ہر بندہ اٹھ کے کہہ جاتا ہے کسی کو نماز کی دعوت, بھائی آؤ نا اللہ کی بارگاہ میں آؤ نماز ادا کرو, اور مولوی صاحب آپ تو پیچھے لگے رہتے ہیں, دین میں کوئی سختی نہیں ہے. میرا بھائی مجھے یہ بتائیں, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ سعودی عرب کا قانون آپ پہ فالو کرنا, سعودی عرب کے قانون کو ماننا آپ پہ فرض ہے, ضروری ہے؟ اگر آپ سعودی عرب کے کسی قانون کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو سزا دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس ملک میں اس حکومت کے انڈر نہیں ہیں. آپ جب اس حکومت کے انڈر آ جائیں گے, اس علاقے میں چلے جائیں گے, تو آپ پر اس ملک کا قانون لاگو ہوگا, آپ کو ہر طرح کی قانون کو فالو کرنا ہوگا. اسی طرح جو بندہ اسلام میں نہیں ہے, ہم سختی سے اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے اس کو نہیں کہیں گے کہ بھائی تو اسلام میں آ, تو اسلام نہیں قبول کرے گا, ہم تیرا سر قلم کر دیں گے. آپ دیکھ لیں قرآن کو
پڑھ لیں، احادیث کو پڑھ لیں، نشہ کرنے والا بندہ اس کو سزا دی جائے گی، اس کو کوروں کی سزا ہے اگر اسلامی ریاست ہو۔ لیکن کون نشہ کرے؟ کافر شراب پیے تو کیا اس کو کورے لگائے جائیں گے؟ نہیں لگائے جائیں گے۔ لیکن اگر مسلمان پیے تو، اگر کافر نماز چھوڑے تو اس کی شرعی سزا ہے، اور مسلمان چھوڑے تو جب تک آپ کسی چیز کے اندر نہیں آتے آپ پر کوئی سختی نہیں ہے۔ آپ یہاں سے سعودیہ میں داخل ہو جائیں گے، آپ کو سعودیہ کے قانون کو فالو کرنا ہوگا جب تک آپ اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ اسلام کے اندر نہیں ہیں، آپ دیکھ لیں کافر کے پیسے پہ کوئی سود نہیں ہے شریعت میں، لیکن مسلمان کے پیسے کا سود ہے، مسلمان کے پیسے کی حرمت ہے، عزت ہے۔ فرمایا ایک سود کا روپیہ کھانا حالت اسلام میں اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے بھی برا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، لا اکراہ فی الدین اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام میں آنے کے لیے آپ پہ کوئی سختی نہیں ہے، جو چاہے اللہ کی رضا کے لیے اپنی آخرت کے لیے اسلام کے اندر آ جائے۔ لیکن جب آپ آ جائیں گے آپ کو نماز بھی ادا کرنی ہوگی۔ دیکھیں اسلام میں سختی نہیں ہے، تو حضرت صدیق اکبر نے جو زکوٰۃ کے منکر تھے، زکوٰۃ کے منکر تھے نا، اللہ کے منکر تو نہیں تھے، حضور کے منکر تو نہیں تھے، ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیوں کیا تھا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔